الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا۔ مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصی۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصی میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی، حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے۔ تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصی دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا،
پھر واقعی ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے، اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو، اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصی گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی۔ اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی یا جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے۔ میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصی سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصی زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو، اور یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے۔ تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔
قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسرا بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا میں، تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ۔ رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے، دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ ایک کڑوا درخت ہے جہنم میں تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بیوقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا
انکار کر دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا، بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے، حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے، تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا، لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے۔ تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے، ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا؟ جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصیٰ میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست یہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں۔ تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے، تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے۔ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں، عبد ہی رہیں گے، اللہ نے آپ کو عبد بنایا، تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا، باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں، اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے، 27 رجب لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل، اور علماء نے یہ کہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے
کہ جو مسجد اقصی تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے۔ اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ صراحتاً ذکر ہے، اس کا انکار تو بالکل قرآن کا انکار کہلائے گا۔ اور جو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا، تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا۔ رکھو میرے بھائی، لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق، حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی، بہت چھوٹا بے وقوف نہیں ہے، یہ کیا ہے، بہت بڑا بے وقوف ہے تو۔ اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں۔ سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی، سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں، اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، اس کی خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں۔ تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا یہ ذکر کرنے سے پہلے دو مثالیں سوچا کرو۔ ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جائے۔ سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا، تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا، پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا۔ اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں، سیب انار انگور کے باغات، تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے، ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے۔ فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو، پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو۔ کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا۔ تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے ان کو، پیڑ بھی بھرا ہوا ہے، پیسہ بھی ہے۔ دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی، جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے کرو، کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے، 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس جانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی، کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں، ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں، تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا، مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی، پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہن لیتا ہے، سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے۔ تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں، رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت دعا نماز اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو۔ یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو، تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ تو وہ جو سیٹ صاحب تھے نا، اب پیٹ بھرا ہوا بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو، بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اچھا اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے۔ ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے مولویوں نے یوں کر دیا، کہہ رہے پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی، پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے، پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھایا، کوئی ذرا سی بات ہوئی یہ مولوی ایسے، تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا، وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نہ کچھ شاید کچھ ہو گیا، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ
بیٹھ جاتی ہے تو آپ کا قصور نہیں ہے سر. اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی, یعنی سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں, تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا, تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر, لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں, کلاس کو فوکس کریں. تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے, فرق بھی نہ کر رہا ہو, سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے, یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے اب تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت, تو نتیجہ کیا نکلا, اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا. پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے, اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے, یہ والی موت بڑی ڈینجرس, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کمزور ہونا شروع, ٹینشن بھی, ڈپریشن بھی, صحت بھی خراب, کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا, ہضم نہیں ہو رہا, ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا, پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی, جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے, توبہ استغفار کی انہوں نے, جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی, سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتا نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے. نمازیں بھی شروع کر دی, تو اچھی موت دنیا سے, مر گئے بیچارے وہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے, وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون, کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار, ہمارا یہ باپ, ہماری یہ ماں, ہماری میری یہ بیوی, میرا یہ شوہر, میرا یہ بیٹا, میری یہ بیٹی, میرا یہ بھائی, میری یہ بہن, یہ اب دنیا سے جانے والے. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن لا تبصرون, تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی, دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو, مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے, جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے, پھر بھی نہیں مرا وہ, ہے نا. ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کورونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں, لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے, میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں, چھٹے میں نے بھی لگا لی. اب بتا کیا پرابلم ہے, کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. وہ چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو, مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں, مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے, ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی, ڈاکٹروں پر پابندی
پابندی تھی کہ یہ مرے، یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا، ڈاکٹروں سے سوال، یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں، حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا، تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے، گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا جو اس سے میچ کرتے تھے ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی، پہلے سے طے ہے، اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا، جیسے انشورنس میں ہوتا ہے، بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے، آپ دو گے، آپ بولو گے نہیں بھائی، لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں، بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے، یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں، ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں، ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا، یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے، صحت کو مینٹین رکھتا ہے، تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے، ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے۔ اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس جراثیم لیس زندگی، اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے، کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھائے، وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے، وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے، ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں، تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا، ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے، رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں، جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا، جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے، کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی، جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے، ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ 4-8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا، وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے، ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گیا کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے، نیچے کا 40 چیک کیا ہے، ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے، انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کے، 40 تھا، 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی، میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی، تم لوگ جاؤ یہاں سے، نکلو، ہمارے اوپر کیس بن جائے گا، نکلو یہاں سے، انڈے ونڈے کھلا کے، میں نے کہا دہو یہاں سے، بھاگو، چلو کیس بن جائے گا یار، اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے، پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی، 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہو، یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے، انڈے منڈے کتنے کھلا، صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ، تو کس قدر صحت کا خیال، کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن نے، لیکن سویا ہے، صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں، پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کس سے، ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا، ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا، غلطی ہوئی امریکہ سے، تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی دولت، سکسیس، کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی، لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا، پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی، محنت کی، اس کو کیش کرانے کا وقت آیا، موت بڑی ظالم چیز ہے، قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم، جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا، ایسی کی تیسی، اللہ کہتے ہیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، گھنٹے منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں گے، کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے، مار دوں گا اس کو میں، کچھ بھی کر لے وہ، وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں۔ اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی، 80-80 سال، ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے، تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ، یورپ میں، امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ، انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی، ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے، ایسی حالت ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی، لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی، یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا، یورپ میں بہت انہوں نے کیئر، اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا، اللہ ایک کرونا کی لہر لائے، کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے، ہزاروں کو نہیں مارا، پتا ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے۔ میں گیا تھا نا جب اٹلی، تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ، کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، کرونا کی ایک لہر چلی ہے، جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا، صاف، جبکہ انہوں نے وہ بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں، اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے، ایسے کرونا کی لہر چلی ہے، کس قدر SOPs پر عمل کیا کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل، لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے، قبرستان بھر گئے، جگہ نہیں ملتی تھی، قبرستانوں کی جو ہے نا، قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا، بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یہ وہ
لوگ، اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں، سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا، انہوں نے پوچھا اللہ سے، مستند واقعہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں، لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو، اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو، تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا، محلے کا دادا ہو، اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں، کلاشنکوفیں بھی ہوں، بہت بڑا گینگ ہو، اور آپ ٹھٹرے میں ڈرتے رہو، تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے، آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ، اس سے کیا کر لو؟ دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے، کتنی ہی سائنس ترقی کر لے، ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہیں. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا، وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے، لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک، اتنے خطرناک پیشنٹ، کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے، کسی کی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو یو کے میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ملیں گی، امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی خطرناک بیماری ہے. بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے، لیکن ہیں، لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں، اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں، دوستی کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے احکامات کو فالو کریں، زنا چھوڑ دیں، یہ سب، تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں. بھائی وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا، یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں، دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر، بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں، ٹھیک ہے نا، آپ کی چیخ نکلے گی، آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ، تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں، آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں، اور کورونا پھیلا ہوا تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا، کیا ہو جائے گا، اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے تمہیں تکلیف ہو، میں ٹھوک دیا بس. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے، ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا، تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری، یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ، تاکہ کام کیا ہو جائے. ابھی ایک تشریف، یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو، بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا کائنڈلی میرا تھپڑ، تشریف تو تھی ہی، اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے، آپ چائے پلاؤ گے، سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے، بوکھلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے، ان کو پتا ہے ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا، غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، بہت شہادتیں ہوئی تھی، تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے، وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہے صرف ٹینشن ان کو ملے. نا 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 نا. اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی، جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی، دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک پہ بھی آئیں گی، برے پہ بھی آئیں گی، یہ جنت تھوڑی ہے.
لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں, انہیں بھی پہنچے ہیں, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا, وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی, تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہیں, زخم برائے زخم. تمہیں اس زخم پہ کیا ہے, امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے, ہم نے خون کی خوشبو سونگی ہے تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا. وہ توبہ کی علماء سے, بزرگوں سے, اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات, کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے, ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا, ان کی بنگلے بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا, ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. اب ان کی سوچ دیکھو, اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے, انہوں نے وصیت کیا لکھوائی. وصیت کیا لکھو, وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا, حج بدل کرا دینا, ٹھیک ہے نا, میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے, شاید اس بہانے کچھ ہو جائے, دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا, یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب, کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں بہت بڑا بنگلہ خریدو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے, کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے, ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا, ایک نارمل گھر ہے, تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے, لٹو کھیلنے والے, میں جانتا ہوں ان کو, 2 ٹکے کے تھے نہیں آج کروڑوں کے مالک ہیں, کروڑوں کے مالک ہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم, ہاں, تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار, تو چھوڑ اس کو, ابھی تو جا رہا ہے قبر میں, آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش, وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہے, کیا خیال ہے. جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی رکشہ والا اس پہ رش کرتا ہے, یار عظیم انسان ہے یار, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا, ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. کیا خیال ہے, یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے, میں ٹماٹر پہ کیا ہوں, خوش ہوں. تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2 یہ لفظ یاد رکھ لو, یہ کیا ہے, 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے, تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی, بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے, ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے, پھر لڑکیوں سے دوستیاں, اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں, وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں, لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں, ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا, غریب کے مسئلے کیا ہوں گے, مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ
یہ نہیں ہے کہ میری اما نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں. اما بولتی ہی نہیں ہے چائے کا, وہ بٹن دباتی ہے, نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں, ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت, وہ کہتے ہیں کہ اچھے چورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں, مالداروں کے, ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا, آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے؟ میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی, 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی. تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا, صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ, آدھے انڈے پہ گزارا کر لو, آدھا بچے کو کھلا دو, آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 4 انڈے کا بولے, وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا. وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے, بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہے, خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا. جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ چاقو مار دے, طلاق دے دے, گرل دبا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے. لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم, کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے, تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, غریبوں کی یہی ہوتی ہے. پھوڑا نکل آیا نا, ایک پھنسی نکل آئی, ٹھیک نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ہے ایڈز سے شروع ہوتا ہے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا, اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, غریب آدمی یار. غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا, وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں نا جلدی, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایڈز, کینسر, شوگر, کڈنی غائب, اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیل ہوتا مدرسے میں, چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا, تینوں چیزیں تو تھی, سگریٹ, پان, نسوار, چھوڑ دی کچھ دنوں میں, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار, کیا کریں.